اس کا باپ نیپال کا بادشاہ تھا اور اس کا اصل نام پرنس سدھارتھا تھا، جسے آج لوگ بدھا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کیسے ایک عیاش زندگی یعنی رویل لائف گزارنے والا انسان اپنا سب کچھ چھوڑ کر فقیری اختیار کر گیا اور اپنا ایک ریلیجن بنا لیا جس کی تعداد آج گننا بھی ایک کام ہے۔ میں ہوں طلعت چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں الکوزو۔ اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں ضرور چاہوں گا کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو دن بدن معلومات ملتی رہے۔ نیپال انڈیا کے بارڈرز کے ساتھ واقع ہے۔ سدھارتھا اس کا اصل نام تھا اور یہ گوتاما کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جو کہ 570 عیسوی میں پیدا ہوا۔ 16 سال میں اس کی شادی اس کی کزن سے کروا دی گئی۔ ایک محلات میں رہنے والا یہ شخص مٹیریلسٹک بالکل نہیں تھا، بلکہ وہ ہر وقت بے چین رہتا تھا۔ اس نے یہ غور کیا کہ بہت سے لوگ غریب ہیں اور اپنی خواہشات کا شکار ہیں، اور جو لوگ امیر ہیں وہ بہت جلد ایک دوسرے سے چڑ جاتے ہیں اور زیادہ تر ناخوش رہتے ہیں اور پھر بہت جلد ہار مان کر موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک اپنے بیٹے کی پیدائش کے وقت جب وہ 29 سال کا ہوا تو اس نے یہ فیصلہ لیا کہ اسے اپنی اس زندگی کو ترک کر کے سچائی کی تلاش میں پورے دل سے خود کو وقف کرنا پڑے گا، اور یہ سوچ کر اس نے اپنی بیوی، اپنا بیٹا جو ابھی پیدا ہی ہوا تھا اور اپنی ساری جائیداد چھوڑ دی اور محل سے نکل پڑا۔ کچھ عرصے کے لیے وہ اس وقت کے فقیر صرف لوگوں کے پاس رہا اور ان سے سیکھنا شروع کیا۔ اس وقت سمجھا جاتا تھا کہ درویشی ہی اصل حکمت کا راستہ ہے، اسی لیے گوتاما نے درویشی اختیار کر لی۔ کچھ سال بھوکا پیاسا رہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس طرح وہ اپنے جسم کو ہی اذیت میں ڈال رہا ہے، لہٰذا اس نے درویشی چھوڑ دی اور عام انسان کی طرح کھانا پینا شروع کر دیا۔ تنہائی میں وہ اکثر انسانی وجود کے بارے میں سوچتا رہتا۔ پھر ایک شام وہ ایک بڑے سے درخت کے نیچے اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے ساری پہیلیاں اس کے سامنے کھلنے لگی ہوں۔ سدھارتھا نے وہ ساری رات اسی گہری سوچ میں گزار دی، اور پھر جب صبح ہوئی تو وہ بڑا پراعتماد ہو کر اپنی جگہ سے اٹھا، جیسے اسے سارے سوالوں کا جواب مل گیا، اور اس نے خود کو بدھا کا نام دیا، جس کا مطلب ہے روشن خیال۔ اس وقت وہ 35 سال کا ہو چکا تھا۔ اپنی زندگی کے باقی 45 سال اس نے سفر میں گزارے۔ وہ جہاں جہاں جاتا اپنا فلسفہ لوگوں کو بتاتا جاتا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ نارتھ انڈیا میں گزرا، اور جب 483 عیسوی میں اس کا انتقال ہوا تو وہ ہزاروں لوگوں کو اپنے عقیدے پر آمادہ کر چکا تھا۔ اگرچہ اس نے کوئی کتاب نہیں لکھی تھی، لیکن اس کے فالوورز اس کی بتائی ہوئی تعلیمات یاد رکھتے اور دوسروں کو بتاتے، اور یوں یہ فلسفہ مذہب کا روپ اختیار کر گیا۔ بدھسٹ آج بدھا کی تعلیمات کے 4 اصولوں پر عمل کرتے ہیں، جنہیں وہ 4 نوبل ٹروتھ کہتے ہیں۔ اس میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان اندرونی طور پر ناخوش ہے، اور دوسرا اس ناخوشی کی وجہ اس کی اپنی خود غرضی اور خواہشات ہیں۔ تیسرا یہ کہ انفرادی خود غرضی اور خواہشات کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور جب انسانی خواہشات ختم ہو جائیں تو اسے نروانا کہتے ہیں، یعنی ایکسٹنکشن یا پھر خاتمہ۔ اور چوتھی یہ کہ اس خود غرضی اور خواہشات یعنی سیلفشنس اور ڈیزائر سے بچنے کے لیے 8 فولڈ پاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے، جس میں درست خیالات، درست کام، درست بولنا، درست محنت کرنا، درست رہنا، درست ذہنیت اور درست میڈیٹیشن شامل ہیں۔ اور بدھزم کو اختیار کرنے کے لیے تمام انسان انڈیپینڈنٹ ہے، جس میں کوئی ریسزم موجود نہیں۔ شروع میں اس مذہب کو اتنی مقبولیت نہیں ملی، لیکن جب انڈیا کے مشہور شہنشاہ اشوکا نے اس دین کو قبول کیا تو یہ پیغام پورے انڈیا اور دوسرے ہمسائے ممالک برما، چائنا، انڈونیشیا، افغانستان، کوریا، جاپان اور غرض پورے ایشیا میں جانے لگا۔ لیکن انڈیا میں 2 صدیوں بعد لوگ اس سے انکار کرنے لگے، اور یوں چند ہی صدیوں میں انڈیا سے بدھزم کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ لیکن چائنا اور جاپان میں لوگوں نے اسے دل کھول کر ویلکم کہا، اور تبت میں یہ ریلیجن کئی سالوں تک آفیشل رہا، اور آج اس مذہب کے ماننے والوں کی تعداد 450 ملین سے زیادہ ہے، اور یہ دنیا کا 5واں سب سے بڑا مذہب ہے۔ بدھا کا جب انڈیا میں انتقال ہوا تو ہندو بدھا کی کافی زیادہ تعلیمات کو اپنے اندر سما چکے تھے۔ آپ کو ایک گہرا سچ بتاتے چلیں کہ بدھزم دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو کسی جنگ کے بغیر پوری دنیا میں پھیلا۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ نے بدھزم کے بارے میں جانا، اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ دین اسلام کا وہ کون سا قبیلہ تھا جو کہ پوری دنیا پر حاوی آ گیا، تو یہاں کلک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔